السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین، یہ رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کی تیسری اور آخری کلپ آپ سن رہے ہیں۔ آج 13 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 25 اپریل 2021 عیسوی۔ تیسری اور آخری کلپ میں ہم بتائیں گے زبان کی حفاظت۔ ہم نے پچھلے 2 کلپوں میں غصہ اور غصے کا بہترین علاج کے بارے میں بیان کیا۔ اب اس کے بعد زبان کی حفاظت اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ عام طور پر انسان غصے میں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے اور اپنی زبان سے اپنے لیے بربادی خریدتا ہے یا بربادی کا جو ہے سبب بنتی ہے زبان، اور زبان بہت خطرناک چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بڑے بڑے گناہ زبان سے ہوتے ہیں، جھوٹ زبان سے، غیبت زبان سے، تہمت زبان سے، گالی دینا زبان سے، الزام لگانا کسی پر زبان سے، بلا وجہ بلا شرعی سبب بلا کوئی جائز سبب طلاق دے دینا زبان سے، خلا کا مطالبہ کرنا عورت کا بلا کسی سبب زبان سے ہوتا ہے، اور انسان زبان سے شرک بھی بکتا ہے، انسان زبان سے کفر بھی بکتا ہے۔ یہ زبان ہلاکتوں کا سبب بن سکتی اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ بہت ساری حدیثیں آپ کو اس سلسلے میں ملیں گی اور آیتیں بھی اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آیت کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتہ تیار وہاں بیٹھا رہتا ہے، اس کی ہر بول کو نوٹ کرتا ہے۔ ہر چیز سورہ قاف کی آیت کا خلاصہ ہے یہ۔ تو ہم جو بولتے ہیں وہ نوٹ کیا جاتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا غصے میں یا عام حالات میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ مت نکالیں جس سے بعد میں ہمیں خود پچھتاوا ہو۔ کتنے لوگوں نے غصے میں آ کر اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، غصے میں زبان سے طلاق طلاق طلاق، بیگم طلاق۔ بعض لوگ روزے میں بھی دے دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، طلاق دے دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پچھتاتے ہیں، مفتی صاحب فتویٰ بھائی طلاق دے دیا، غصے میں تھا طلاق دے دیا۔ کوئی بھی بغیر غصے کے نہیں دیتا ہے طلاق۔ اب طلاق دینے کے بعد اس کو نہیں، اب کچھ رجوع کا حل دیکھیے، فلاں ادھر ادھر، ان کے پاس کیا فتویٰ، ان کے پاس کیا فتویٰ، پریشان ہوتا ہے۔ بیوی بھی کتنی ہی لڑکیاں عورتیں غصے میں جو ہے گھر سے نکل جاتی ہیں اپنے شوہر کے بعد، اپنے ماں باپ کے گھر میں جاتی ہیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے ان کو کہ ہم نے کیا کیا، یہ زبان سے کیا کہہ دیا اپنے شوہر کو، کیسے ہم نے مطالبہ کر دیا۔ لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ لوگ اکثر جو جہنم میں داخل ہوں گے اسی زبان کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ اور انسان روزہ رکھ رہا، ہم رمضان میں ہیں، روزے میں ہیں، تو روزہ جو ہے ہمیں تقوی کی تربیت کرتا ہے، تو روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور متقی آدمی اپنی زبان سے اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہے یا حرام کام نہیں کرتا ہے زبان سے، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کے لیے ایک زبردست حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو تو وہ بولے زبان سے تو خیر بولے، ورنہ خاموش رہے۔ اس ایک حدیث پر عمل کر لیں، کافی ہے انشاءاللہ۔ آپ کو بولنا ہے، خیر بولیے۔ اب خیر کیا ہے آپ کو پتہ ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بولنے سے پہلے تولنا، جو اردو میں کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ میں اور آپ بات کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں، کیا اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اس سے ہمارا نقصان ہے یا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اگر اللہ راضی ہے، ہمارا فائدہ ہے، تو ضرور بولیے آپ، لیکن اگر اللہ ناراض ہو رہا ہے تو مت بولیے، اپنے بول کو واپس لے لیجیے۔ زبان سے الفاظ نکل جائیں گے تو پھر اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ نکلنے سے پہلے آپ کے الفاظ ہیں، وہ آپ کے اندر ہیں، ابھی نکلے نہیں زبان سے۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے
غصے ہی میں خطرناک بات کے لیے ایک حدیث کا واقعہ یہ ہے کہ ایک عبادت گزار انسان نے ایک گنہگار انسان کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، کیونکہ بہت بڑا گنہگار تھا. بھائی عبادت کرنے والا گناہوں کو پسند نہیں کرتا ہے، تو وہ گنہگار آدمی تھا، اس کو دیکھ کر بول دیا، شاید غصے میں بولا ہوگا یقیناً. کیا بولا؟ کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا. اللہ کو اس کی یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے فرمایا بندہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا، جا میں نے اس کو تو معاف کر دیا، تیرے اعمال کو برباد کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جملہ اس نے ایسے نکالا اللہ کی ناراضگی کا اپنی زبان سے کہ جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، پوری عبادتیں ضائع ہو گئیں. لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کریں، مت بولیں ایسی بات جس سے ہماری خرابی ہو دنیا یا آخرت کی. غصے پر کنٹرول کریں، اسپیشلی اپنی زبان پر، زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ زبان اگر اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوگی، خیر میں استعمال ہوگی تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا، اور اگر یہ زبان شر میں استعمال ہوگی تو پھر ایسی صورت میں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے روزے میں، عام طور پر عام حالات میں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.